حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی۔ ان 5 چیزوں میں سب سے پہلے کلمہ شہادت، پھر اس کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ انہیں 5 کو ارکان اسلام کہتے ہیں۔ تو آج ہم اسلام کے اہم ترین رکن زکوٰۃ پر بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بڑے خوبصورت اصول عطا فرمائے۔ اگر ہم اکنامیکل سسٹم کی ڈیولپمنٹ کی بات کریں تو اسلام سے بہتر کوئی آپ کو بہترین معاشی نظام نہیں دے سکتا۔ جن لوگوں نے معیشت پہ بات کی، اکنامیکل سسٹم پہ کام کیا، الفریڈ مارشل سے لے کر روبنس تک کے نظریات کو پڑھیں تو آپ کو ایسے افکار اور نظریات ملیں گے کہ روبن نے یہاں تک لکھا کہ انسان آج تک اتنا خوشحال نہیں ہوا جتنا دور خلفائے راشدین میں خوشحال ہوا۔ خلافت راشدہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ وہ خوبصورت ڈائمینشن تھی جس پر چل کر صحابہ کرام نے پوری دنیا کے سامنے اسلام کے معاشی نظام کو متعارف کرایا۔ اس لیے اگر ہم خود اسلام کے ان خوبصورت نظام سے پیچھے ہٹیں گے تو لامحالہ طور پہ معاشرتی اقدار کھوکھلی ہو جائے گی۔ اسلام نے جو تصور ہمیں دیا ہے نا زکوٰۃ کا، یہ بڑا خوبصورت ہے۔ آج لوگ ٹیکس پے کر دیتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے، حالانکہ ٹیکس کا نظام تو اسلام کی طرف سے نہیں ہے۔ اسلام کی طرف سے نظام زکوٰۃ کا۔ اسلام کا جو کانسیپٹ زکوٰۃ کا ہے، اس کو مسلمانوں کی ضروریات کی تکمیل کے حوالے سے رکھا گیا۔ 2 انتہائیں ہیں جی۔ ایک سرمایہ دارانہ طبقہ ہے جو دولت پیسہ کماتا ہے، فنڈز لگاتا ہے، ڈیفرنٹ ایکٹیویٹیز کے ذریعے دولت اور پیسے کو اکٹھا کرتا ہے۔ ایک معاشرے کا غریب طبقہ۔ اس سائیکل کو چلانے کے لیے اسلام کہتا ہے کہ امیر طبقہ پورا سال جو کماتے ہیں، جو ارن کرتے ہیں، اپنی ارننگ میں سے، حلال کمائی میں سے 2.5% 40واں حصہ نکال کے اللہ کی راہ میں یعنی غریبوں کو جب دیں گے تو غریب کی ضروریات پوری ہوتی ہے، معاشرے میں اسٹیبلٹی آتی ہے۔ جب اکنامیکل اسٹیبلٹی پیدا ہو جائے، معاشی استحکام پیدا ہو جائے، ملک ترقی کی راہوں پہ گامزن ہو جاتا ہے۔ انڈرسٹوڈ ہے۔ دور فاروقی میں لوگ زکوٰۃ لے کے مارے پھرتے، کوئی مل جائے ایک بھی غریب نہ بچا، سارے خوشحال ہو۔ کس نظام کی وجہ سے؟ زکوٰۃ۔ لیکن ہم چونکہ پرابلم یہ بن چکی ہے، اللہ اس کے رسول کے عطا کردہ فرامین پر بھی ہمارے اب وہ اس طرح کی یقین نہ رہا۔ ہم جب خود نہیں یقین کریں گے تو پھر نظام کیسے چلے گا؟ کسی بھی معاشرے میں جس وقت آپ امیر طبقہ سے پیسہ لے کر غریب کو دیتے ہیں تو غریب خود بخود خوشحال ہوتا ہے، تو ایک متوازن معاشرتی اقدار بنتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ امیر سے امیر تر ہوتا جائے اور غریب سے غریب تر ہوتا جائے۔ وہ احساس معروفی میں چلا جائے گا اور وہ اپنی لگژری لائف کی وجہ سے لوگوں کے حقوق کو بھی پامال کرتا ہوا دکھائی دے گا، اس لیے کہ سرمایہ دار سمجھتا ہے شاید میں پیسے سے ہر بندے کو خرید سکتا ہوں، ہر چیز خرید سکتا ہوں۔ یہ سارا جو توازن تھا یہ اسلام نے ہمیں دیا۔ مثلا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جب امیر المومنین بنے، جیسے ہمارے ہاں کوئی وزیر اعظم بنتا ہے تو پہلا قوم سے خطاب
حضرت فاروق اعظم کا پہلا قوم سے خطاب، جملہ آپ دیکھیں، آپ فرماتے ہیں السلطان ولی لمن لا ولی لہ، جس کا دنیا میں کوئی والی وارث نہیں، آج سے عمر اس کا والی وارث ہے۔ پہلا ہی جملہ، ورنہ اب غریب پریشان نہ ہو اور راتوں کو ڈھونڈتے گلیوں میں چکر لگا کر، یعنی ایک گھر ایسا بھی آپ کے علم میں آیا جہاں کچھ دن سے روٹی نہیں پکی تو آپ بڑے ہی پریشان ہوئے کہ میری سلطنت میں، آپ بیت المال آئے، جلدی سے بوری اٹھائی تو غلام آگے بڑھا، کہا آپ کیوں اٹھاتے ہیں، میں آپ یہ بوجھ اٹھا کے اس گھر تک پہنچا دیتا ہوں، میں آج اگر تو بوری یہ اٹھا لے گا، کل قیامت میں عمر کا بوجھ کون اٹھائے گا۔ یہ تصور جو تھا نا اسلام کا، اس نے پھر کیا خوبصورت اصول ہمیں عطا کر دیے۔ آج برٹش میں، برطانیہ میں جو سوشل ڈیولپمنٹ کا قانون ہے، اس کا نام ہی عمر لا ہے۔ برطانیہ میں آج عمر لا کے نام سے، جہاں بچے کی پیدائش کے ساتھ اس کو اس دور میں روزینہ کہا جاتا تھا، یہاں اس کا خرچہ باندھ دیا جاتا ہے۔ یہ برطانیہ کا جو لا ہے، قانون ہے، یہ دینے والے ہمیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ لیکن اسلامی معاشرے میں آپ کو شاید اس کی کوئی مثال نہ ملے، برطانیہ میں ہم آپ کو مثال دے رہے ہیں۔ جو وہاں رہتے ہیں آپ پوچھ لیجئے، بچے کی پیدائش کے ساتھ ان کو وظیفہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے۔ یہ شروع کس نے کیا؟ فاروق اعظم نے۔ اپنایا کس نے؟ غیروں نے۔ ہم صرف یہاں بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں۔ اس کی وجہ کہ جب ہم خود کسی بھی معاشرے کی ترقی کے اندر اسلام کے اصول نہیں لائیں گے تو ہم صرف بات کی حد تک ہی پھر رہ جاتے ہیں۔ اسلام اتنا پیارا ہمیں قانون دیتا ہے اس اکنامیکل ڈیولپمنٹ کا، چونکہ جس سے میں نے بتایا ہماری یہ لائن ہے، ہم نے اکنامیکل ڈیولپمنٹ پر جو کام کرنے والے، یعنی جو بڑے بڑے نام، ایڈم سمتھ کا نام آتا، ٹھیک ہے، رابنس نے لکھا، رابنس کا نام آتا ہے، اس نے کہا ہم اکنامیکل ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں، لوگوں کو مادی خوشحالی کیسے دی جاتی ہے، یہ مادی خوشحالی ہوتی ہے نا، دولت پیسہ، تو ان کے جتنے اصول اور قواعد ہیں وہ سب ایک طرف رہ جاتے ہیں جب ہم اپنے آقا کا پیارا نظام آگے رکھتے ہیں۔ یہ دیکھو معاشرے، کیونکہ اس کے اندر معاشرتی نظام کے اندر سب سے پہلے غریب کو خوشحال کیا جاتا ہے۔ وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ بندہ جو ہے یہ پیسے والا ہے، یہ کم پیسے والا ہے، ایسی بات ہی نہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے علم میں بات آئی کہ ایک شخص تھا، اس نے کیا کیا، وہ گورنر تھا، اس نے ایسے کیا کہ جبہ پہن کے طواف کر رہا، تو جبہ پہنا تھا، ٹھیک ہے، اچانک اس کے جبے پہ پاؤں آ گیا کسی غریب کا، اس نے پلٹ کے تھپڑ مارا، وہ گورنر تھا، فاروق اعظم تک بات پہنچی، فرمایا یہ کیا بات ہے، گورنر ہے تو بدمعاش ہے، فرمایا بلاؤ اس گورنر کو، بلایا گیا، اس غریب کو بلاؤ، آ گیا، فرمایا مار اس کے منہ پہ تھپڑ گورنر کی ایسی کی تیسی، تیری کیا اوقات ہے، تو گورنر بن گیا، اس کے بعد تھپڑ مار دے، طواف کرتے ہوئے پاؤں آ گئے، اس میں اس کا کیا قصور ہے۔ یہ ہے عدل فاروقی، اور غریب اور امیر کے لیے ایک قوت، میں کسی کی جرت نہیں ہے کہ کوئی غریب کو غریب کا تانا دے سکے، یہ ساری تقسیم اللہ نے رکھی۔ خود فاروق اعظم ایسا کپڑا پہنتے ہیں 17 پیوند لگے ہوئے ہیں، 17 پیوند خود جوڑ جوڑ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں امیر المومنین، نام آ جائے تو 22 لاکھ مربع میل پر غیروں پر کب کب کی تاری ہو جاتی، عمر، بس نام آ جائے، اور حال کیا ہے 17 پیوند لگے ہوئے ہیں کپڑے، کیونکہ اسلام انسانوں کے پیسے کپڑے کی وجہ سے تھوڑی پھیلا ہے، اسلام تقوی، پرہیزگاری اور سیرت اور کردار کی بلندی اور کریکٹر بلڈنگ سے پھیلا ہے۔ اس لیے کسی معاشرے میں جب سوشل ڈیولپمنٹ ہو تو پھر ہیومن ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، جب ہیومن ڈیولپمنٹ ہو تو لوگ معاشرے میں آزاد فضاؤں میں سانس لیتے ہیں اور ہر ایک کو اس کا حق دیا جاتا ہے۔ تو جب کوئی پلاننگ ہی نہ ہو تو پھر کیا ہوگا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ اب آئیے زکوٰۃ کے نظام پر ہم آپ کے سامنے بات کرتے ہیں، اور آپ کو بڑا مزہ آئے گا، یہ 1-2 دن ہمارے زکوٰۃ کے ٹاپک چلیں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو سمجھائیں۔ اچھا، سب سے پہلے اسلام نے یہ پیسہ اور دولت
اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا کنسپٹ کیوں دیا؟ جن میں سوال آتا ہے ابھی ہم پیسے محنت سے کماتے ہیں، اسلام کہتا ہے 40واں حصہ یعنی 2.5% سال کے بعد غریب کو دے دو. اس کا کنسپٹ یہ ہے کہ زکوٰۃ کا مطلب ہے پاک کرنا یا ہونا. جب انسان پیسے کماتا ہے، دولت کماتا ہے، اس سے جانے یا نہ انجانے میں کہیں نہ کہیں کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے جو اس کو پتہ بھی نہیں چلا، تو اللہ فرماتا ہے سال کے بعد صرف 2.5% نکالو گے، جو غلطی کمی کوتاہی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف کر کے تمہارے مال کو پاک کر دے گا. یہ تصور دیا، پاک ہو جاتا ہے، بڑھتا ہے، گروتھ اس کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے. اس لیے یہ کنسپٹ. پھر انسان کا جو نفس امارہ ہے فطرتی طور پر یہ مال سے محبت کرتا ہے. ہر بندہ پیسے سے محبت کرتا ہے. اسلام نہیں چاہتا کہ یہ مسلمان ہو اور دولت سے پیار کرے. دولت جمع کرنے کی جو آرزو ہے نا، جو خواہش ہے، یہ انسان کو اس طرح دنیا میں رسوا کرتی ہے کہ بندہ دولت اور پیسہ اکٹھا کرتا رہے. حد یہاں تک ہو جاتی ہے دولت میں باپ کو سگا بیٹا قتل کر دیتا ہے صرف دولت کے کہ یہ مر نہیں رہا اور میرے پاس انشورنس کا پیسہ کیسے آئے گا. اس کا مطلب ہے کہ سگا باپ کو مارنا دولت، اور سگے بھائی سے جدا ہو جاتے ہیں صرف پیسہ دولت. تو پیسہ ایک ایسی چیز ہے انسان بائی نیچر اس سے محبت کرتا ہے. لیکن اسلام چاہتا ہے کہ انسان مسلمان ہو کر وہ اپنے پیسے سے محبت نہ کرے، وہ دولت کا لالچ دل سے نکالنے کے لیے اللہ فرماتا ہے سال کے بعد تم نے 2.5% جب میری راہ میں خرچ کرو گے تو تمہارے دل سے مال کی محبت نکل جائے گی اور اللہ کے حکم کی تکمیل کا جذبہ تمہارے دل میں پیدا ہو جائے گا. رب کا حکم ہے اور اللہ کا حکم پورا کرنا ہے، تو وہ جو مال کی محبت تھی وہ نکل جائے گی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا. پر میں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان مسلمانوں سے زکوٰۃ وصول کیجئے اور ان کے ذریعے انہیں پاک اور صاف کر دیجئے. اب پاک اور صاف کیسے ہوا؟ ایک تو مال پاک ہو جاتا ہے، میں نے پہلے بتایا، اور دوسرا آپ کا دل بھی پاک ہو جاتا ہے. کس سے پاک ہوتا ہے؟ دل میں جو لالچ ہے، پیسے کی دولت کی ہوس ہے، وہ یہ تو طاہر ہو. اچھا پاک ایک تو مال ہو گیا، ساتھ ہی دل کی پاکیزگی کو فرمایا وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، اور اس کے ذریعے تزکیہ نفس ہوتا ہے. تزکیہ نفس کا مطلب اندر بھی پاک ہو جاتا ہے. وَصَلِّ عَلَيْهِ، محبوب ان کے لیے دعا کر دیجئے. إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، آپ ان کے لیے دعا کرتے ہیں تو صحابہ کے دلوں کو سکون مل جاتا ہے، ان کے دلوں کا چین. اب یہ دیکھیں کنسپٹ کلیئر ہو گیا پیوریفیکیشن کا، پاکیزگی کا، اور اس کے ساتھ ساتھ تزکیہ نفس کا، یعنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی، محاسبہ نفس، اور اس کے ساتھ سیلف انالیسس کا کہ بندے کے دل میں جو مال کی ہوس اور حرص ہے مٹ جاتی ہے. زکوٰۃ ادا کرنے سے مال بھی پاک ہو گیا، دل بھی پاک ہو گیا. اب جو مسلمان ہے جس نے کلمہ پڑھ لیا اس پر لازم ہے وہ نماز کے مسئلے بھی سیکھے، چونکہ ہم نے بتایا اسلام کے کتنے رکن ہیں جی؟ 5. پہلا رکن کلمہ شہادت، دوسرا نماز، تیسرا روزہ، چوتھا زکوٰۃ، 5واں حج. ٹھیک ہے، تو نماز یہ بھی سیکھنا آپ پر ضروری ہے، روزے کے مسائل یہ بھی ضروری ہے کیونکہ رکن ہے، اور اسی طرح زکوٰۃ کے مسائل کا سیکھنا بھی ہر مسلمان پر لازم اور ضروری ہے. اس لیے جہاں ہم عقائد سیکھتے ہیں، اپنے فنڈامنٹل بیلیف کو جانتے ہیں، وہاں جہاں ہمارے عقائد ہیں وہیں آرگنز آف اسلام ہیں، وہی پلرز آف اسلام. یہ پلرز ہیں اسلام کے 5 جنہیں ارکان اسلام کہتے ہیں. اس پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی الاسلام علی 5، اسلام کی عمارت 5 چیزوں پر، 5 ستونوں پر کھڑی ہے. وہ 5 ستون کیا تھے جی؟ یہی میں نے بھی بتایا. اس لیے ہر بندے کو یہ چیزیں سیکھنا ضروری ہے. اچھا اب یہ جو مسائل ہیں اس کو اس مرتبہ میں بڑے آسان انداز میں آنسر کوشچن کے ساتھ سمجھاؤں گا، تو انشاءاللہ آپ کو زندگی بھر نہیں بھولیں گے.
ٹھیک ہے، زکوٰۃ کے مسائل پر ہم نے کئی مرتبہ بات کی لیکن لوگ پھر بھول جاتے ہیں. کریمی صاحب یہ گل نہیں سمجھ آ رہی. اب اس کے لیے ہم نے 5 سوال مرتب کیے. کتنے جی؟ 5 سوال سمجھیں گے زکوٰۃ کا ٹاپک آپ کے دل تک اتر جائے گا ہر چیز انشاءاللہ. سب سے پہلے جو ہم سوال مرتب کر رہے ہیں کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہے. پہلا کوشچن، زکوٰۃ کس پر فرض ہے. نمبر 2، کن مالوں میں زکوٰۃ دینا ہوتی ہے. دوسرا سوال کیا ہم نے بنایا، کن مالوں میں، کون سے مال ہیں، پیسہ، پراپرٹی وغیرہ جن پر زکوٰۃ ہے. دوسرا سوال. تیسرا سوال ہم نے یہ مرتب کیا کہ زکوٰۃ فرض کب ہوتی ہے. زکوٰۃ فرض کب ہوتی ہے. چوتھا ہم نے سوال یہ مقرر کیا کتنی مقدار میں فرض ہوتی ہے. چوتھا سوال کتنی مقدار میں. اور پانچواں کس کو ادا کرنا ہوتی ہے، دینی کس کو ہے. لو جی یہ 5 سوال مرتب ہو گئے. ان 5 کو سمجھیں گے زکوٰۃ کا ٹاپک آپ کے ہاتھ میں آ گیا. مٹھی میں 5 انگلیاں اور 5. ٹھیک ہو گیا جی. اب چونکہ یہ ہم نے آج صرف کوشچن بتائے اور زکوٰۃ کی امپورٹنس آپ کے سامنے بتائی، اس کی اہمیت اور فضیلت پہ ہم نے آج بات کی. اب ہم اس کے 5 سوالوں پر اگلے دنوں بات کریں گے. ٹھیک ہے، آپ نے کوشش کرنی ہے، کوشش کر کے جیسے سحری ختم ہو آ جائے تاکہ زکوٰۃ کا ٹاپک اچھی طرح سمجھ جائے. پھر کوشچن میں ریپیٹ کرتا ہوں، زکوٰۃ کس پر فرض ہے. 1، کون سے مالوں میں زکوٰۃ فرض ہے. 2، کب فرض ہوتی ہے. 3، کتنی مقدار ادا کرنا ہوتی ہے. 4، اور کس کو دینی ہوتی ہے. 5. یہ 5 سوال ہیں، یہ آپ اپنے مائنڈ میں اچھی طرح رکھ کے آئیں. آپ کے ذہن میں جو سوالات ہیں وہ بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیے. ہمارا یہ جو درس ہے یہ صرف یہی نہیں ہے کہ آئے اور گفتگو سنے اور جائیں. آپ درس کے بعد بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں، کوشچن کر سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں، تاکہ جو آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوا اس کا بھی جواب. اس طرح یہ ہم انشاءاللہ اگلے دنوں میں زکوٰۃ کا ٹاپک آپ کو سمجھا دیں گے. اور آج ہم خصوصی انشاءاللہ ابھی نماز کے بعد ہماری جو ایک نشست ہوتی ہے مختصر سی، آپ سب لوگ اس میں شامل ہوئیے گا. آج 23 مارچ ہے. 23 مارچ 1940 منٹو پارک پاکستان اور لاہور کا ایک عظیم دن ہے. آج ہم اپنے ان تمام شہدائے پاکستان کے لیے اصالِ ثواب کریں گے جنہوں نے 1940 میں یہ سوچا. آج 2024 میں 84 سال 84 ایئرز بعد ہم پھر لاہور میں بیٹھ کر ان بزرگوں کا نام لیں گے جنہوں نے قرارداد پاکستان پیش کی. اور 23 مارچ کا وہ خواب 1947 14 اگست کو شرمندہ تعبیر ہوا اور آج ہم پاکستان کی کھلی فضا میں سانس لے رہے ہیں. اللہ تعالی ہمارے ان بزرگوں کی اسلاف کی قربانیوں کو ہمیں یاد رکھے.